معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، آپ نے ماہ رمضان المبارک کے متعلق اس کی فضیلتیں بے شمار سنی۔ روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا انعام فرمایا ہے۔ کہیں پر جنت کو سجائی جاتی ہے، کہیں پر حور تمنا کرتی ہیں، اور بھی مختلف احادیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں اس کی فضیلت میں۔ لیکن وہیں پر جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کے بارے میں حدیث پاک میں کیا آتا ہے، ذرا آج ان کے بارے میں سے وعید کو سنیں۔ یقینی طور پر اگر آپ روزہ نہ رکھنے والوں کے بارے میں جو وعیدیں آئی ہیں اگر سن لیں گے تو مجھے امید نہیں لگتا کہ پھر کوئی مسلمان دوبارہ روزہ رکھنے سے وہ قطرائے گا۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کا ایک دن کا روزہ بغیر مرض افطار کیا، یعنی رمضان المبارک میں بغیر کسی پریشانی کے، بیماری کے اس نے روزہ نہیں رکھا، اب اگر اس روزے کی قضا وہ زندگی بھر بھی رکھے تو ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ تو زندگی بھر روزہ رکھ نہیں سکتا، لیکن بالفرض اگر مان لیتے ہیں کہ وہ بندہ جو ایک روزہ قصداً قضا کیا ہے اب زندگی بھر بھی رکھ لے تو اس کی ادا نہیں ہو سکتی، یعنی وہ فضیلت جو رمضان المبارک میں رکھنے کی تھی کسی طرح حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب روزہ نہ رکھنے میں یہ سخت وعید ہے تو جو شخص، جو بندہ روزہ رکھ کر توڑ دے اس کے بارے میں کیا وعید ہوگی۔ مسلمانوں، اگر ایک روزہ کوئی بندہ اگر قصداً قضا کرتا ہے، توڑ دیتا ہے، تو زندگی بھر روزہ رکھ لے تو وہ فضیلت جو رمضان المبارک میں تھی وہ فضیلت وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سو رہا تھا۔ کون؟ حضور فرما رہے ہیں، میں سو رہا تھا، دو شخص حاضر ہوئے اور میرے بازو کو پکڑ لیے، میرے بازو کو پکڑ کر ایک پہاڑ کے پاس لے گئے۔ دونوں شخص میرے بازو کو پکڑ کر پہاڑ کے پاس لے گئے اور مجھ سے کہا چڑھیے۔ میں نے کہا مجھ میں وہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ میں اتنی اونچی پہاڑ میں چڑھ سکوں۔ تو انہوں نے کہا ہم اسے سہل کر دیتے ہیں، ہم آپ کے لیے آسانی کر دیتے ہیں، اور میں چڑھ گیا۔ جب بیچوں بیچ پہاڑ پر پہنچا تو سخت آوازیں آ رہی تھی، بھیانک چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ آوازیں کیسی ہیں، یہ آواز کس کی آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کی آواز ہے۔ یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ پھر مجھے آگے لے گئے، حضور فرما رہے ہیں وہ دونوں شخص پھر مجھے آگے لے گئے۔ میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ لوگ الٹے لٹکائے گئے ہیں، وہ لوگ الٹے لٹکائے گئے اور ان کی باچھیں چیری جا رہی ہے جن سے خون بہتا ہے، اور وہ لوگ چیخ و پکار کر رو رہے ہیں۔ میں نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے تھے لیکن وقت سے پہلے افطار کر لیتے۔ اللہ، ذرا سوچو مسلمانوں، جو بندہ پورے دن بھوکا رہا عبادت کی نیت سے، روزے کی نیت سے، لیکن وقت سے پہلے 2-4 منٹ پہلے افطار کر لیا تو اس کا یہ انجام ہے کہ اس کے الٹے لٹکائے گا اور اس کے پانچیں چیری جا رہے ہیں، فاڑی جا رہی ہے۔ ذرا سوچو مسلمانوں، اب اور جو بندہ اگر سرے سے روزہ ہی نہ رکھے اس کے بارے میں کیا وعید ہوگی۔ ایک دوسری حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے کڑے اور دین کے قواعد 3 ہیں جن پر اسلام کی بنا مضبوط کی گئی ہے۔ 3 قواعد ہے جن پر اسلام کی بنا مضبوط کی گئی، ان میں سے جو ایک ترک کر دے وہ کافر ہے۔ ان میں سے جو ایک ترک کر دے وہ کافر ہے اور ان کا خون حلال ہے۔ وہ کیا ہے 3 چیز؟ کلمہ توحید کی شہادت اور نماز فرض اور روزہ رمضان۔ اب اگر کوئی بندہ ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق وہ شخص کافر ہے۔ اور الترغیب و ترہیب میں حضرت صدر الشریعہ بحر شریعت میں لکھ رہے ہیں کہ جو ان میں سے کسی ایک کو ترک کرے، جو ان میں سے یعنی کلمہ توحید کی شہادت، روزہ رمضان اور فرض نماز، ان میں سے جو کسی ایک کو ترک کرے یا انکار کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا ہے اور اس کا فرض و نفل کچھ بھی قبول نہیں ہوتا بارگاہ خداوندی میں۔ اللہ اکبر! ذرا سوچو مسلمان، اگر کوئی بندہ ان 3 چیز میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے یا وہ نہیں کرتا ہے تو حضرت صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا ہے اور پھر اس کی کوئی نفل عبادت بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں ہوگی۔ مسلمانوں ذرا سوچو، آپ فرض نماز چھوڑ دیتے ہو، آپ روزے رمضان چھوڑ دیتے ہو، رمضان کے روزے چھوڑ دیتے ہو اور اس درگاہ میں اس درگاہ میں جا کے ٹیک لگاتے ہو، 11ویں 12ویں چھٹی شریف کرتے ہو، تو یہ اس سے کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ مسلمانوں اگر اپنی آخرت کی تیاری کرنا چاہتے ہو، یہاں بھی کامیاب رہنا چاہتے ہو، وہاں بھی کامیاب رہنا چاہتے ہو، تو پھر روزہ کو لازم پکڑ لو، نماز کو لازم پکڑ لو۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کو برائیوں کی طرف مائل ہوتے ہوئے ہم نظر دیکھ رہے ہیں، لیکن گانے یاد ہے لیکن کلمہ شریف یاد نہیں۔ اگر پوچھا جائے تو اس کے ماں باپ ہنس کر کہتے ہیں مولوی صاحب گھر میں بڑا موبائل ہے نا، اس کی وجہ سے بچے گانے سن لیے۔ شرم نہیں آتی ہے بے شرموں؟ چھوٹے چھوٹے بچے کو تمہارا گانا تو یاد ہے لیکن کلمہ شریف یاد نہیں ہے۔ افسوس کی بات، خود ماں باپ کو یاد نہیں ہے تو بچے کو کہاں سے یاد ہو؟ اگر ماں باپ کو یاد ہو تو بچے کو پڑھاتے رہیں گے، اس سے بچے کو بھی یاد ہو جائیں گے، لیکن ماں باپ خود ہی ان چیزوں سے ماورا ہے تو پھر بچے کو کہاں سے ترغیب دیں گے؟ اس لیے میرے نبی کے دیوانوں، جو بھی وقت نکل گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کرے، وہ غفور الرحیم ہے کہ اے خالق کائنات، اب تک میں نے روزے کو ترک کرتا رہا، نماز کو ترک کرتا رہا، کلمہ شہادت کو ترک کرتا رہا، مولا آج میں سچی توبہ کرتا ہوں، میری گناہوں کو معاف فرما دے اور آج کے بعد کبھی نماز کو ترک نہیں کروں گا، روزہ کو ترک نہیں کروں گا، کلمہ شہادت کو ترک نہیں کروں گا۔ یقینی طور پر خالق کائنات غفور الرحیم ہے، وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، ورحم فرمانے والا ہے۔ مسلمانوں سچی توبہ کرو، آج کی اس فرصت کی گھڑیوں کو غنیمت شمار کرو اور اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤ، تو یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔